باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کا فہم قرآن کے ڈے 123 میں استقبال کرتی ہوں۔ الحمدللہ ہم لوگ کا سورہ صاد چل رہا ہے اور ہم لوگوں نے آیت نمبر 40 تک ہم لوگوں نے کمپلیٹ کیا، جس کے اندر ہم نے سلیمان علیہ السلام کا پریویس کلاس میں واقعہ دیکھا تھا، اسے ہم لوگوں نے اسباق لینے کی کوشش کی۔ اس سے پہلے داؤد علیہ السلام کا ذکر آیا تھا، اور پھر ہم ابھی سورہ صاد کے سیکنڈ پارٹ کا دو جو واقعہ ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب ہم تھرڈ واقعے کی طرف بڑھ رہے ہیں جو ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہے، رائٹ۔ تو کل کا جو سبق ہم لوگ دیکھے تھے، یعنی کہ سلیمان علیہ السلام کا جو واقعہ ہم لوگ دیکھے تھے، تو وہ واقعے سے ہم لوگ کیا کیا چیزیں سیکھے، بتائیے۔ نعم العبد کی صفت ہم دیکھے، اواب کی صفت ہم لوگوں نے دیکھا، ٹھیک ہے۔ یہ سلیمان علیہ السلام کے واقعہ ہے۔ ویری گڈ، ذمہ داری کا احساس، یعنی کہ جو بھی ریسپانسبلٹی ہمارے اوپر ہے، اور پھر ہر اس میں استغفار کرنا، یعنی کہ نیکی پر تو یعنی کہ گناہ پر تو استغفار کرتے ہی ہیں، کرنا ہی ہے، پر ایون نیکی میں جو کمی ہو جاتی ہے یا ذمہ داری کو پورا کرنے میں جو کمی ہو جاتی ہے، وہ کمی پر بھی ہم کو استغفار کرنا ہے۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، شکر کے شکل میں رہو یا توبہ کے شکل میں رہو، یا جو بھی آزمائش ہے اس کے اندر کامیاب ہے تو بھی رجوع کرنا ہے، اگر اس کے اندر کامیاب نہیں ہے تو بھی رجوع کرنا ہے۔ اور ہاں یعنی کہ جانوروں کے ساتھ محبت اور شفقت کا معاملہ، اور اس سے یعنی کہ جانوروں کے ساتھ اگر محبت اور شفقت کا معاملہ ہے تو پھر اس سے زیادہ بڑھ کر انسانوں کے ساتھ کتنا زیادہ محبت اور شفقت کا معاملہ ہم کو کرنا چاہیے۔ اور پھر جو اللہ تعالیٰ جو ریسورسز دیے ہوئے ہیں، وہ تمام ریسورسز کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگانا ہے، اور دنیا کی چیزیں ہم جو ہے حاصل کر سکتے ہیں اگر اس کے پیچھے مقصد ہمارا دین ہو۔ دنیا یعنی کہ کوئی کل سے آج تک کوئی بتا سکتے کہ بھائی کوئی چیز ہم اس طریقے سے کریں، کوئی بھی کام کرتے وقت ہم یہ سوچیں کہ یہ جو میں کام کر رہی ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں، یا اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے کر رہی ہوں۔ جیسا ہے نا کہ میں نے اس مال کی محبت اپنے رب کی جو ہے یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے۔ تو کیا آپ کے جو ہے معاملہ ہوا؟ کوئی بتا سکتے کوئی جو ہے معاملہ آپ لوگوں نے کیا؟ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، چلیے بارک اللہ، بہت سارے لوگوں نے کیا۔ تو اس میں سے کچھ ایگزامپل کے طور پہ، اچھا میرے خیال سے ٹائپ کرنا جو ہے ڈیفیکلٹ ہوگا۔ بہرحال جو بھی ہے کہ اس مال کی محبت، یا پھر آپ جو ہے کسی شخص سے آپ محبت کر رہے تو آپ یہ سوچ کے محبت کریں کہ نہیں، میں ان سے جو محبت کر رہی ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے یا اللہ تعالیٰ کی یاد حاصل کرنے کے لیے۔ ایون جیسا ہے نا کہ جیسا ہم جو ہے سوتے ہیں، جیسا خیل اللہ ہے فار ایگزامپل، اگر آپ سوتے وقت یہ سوچیں کہ میں یہ جو سو رہی ہوں ایکچولی میں یہ اسی لیے سو رہی ہوں کہ تاکہ میں تہجد میں اٹھ سکوں، یا پھر میں اور اچھے سے فریش ہو کر جو ہے قرآن پڑھ سکوں، میں فریش ہو کر جو ہے نماز پڑھ سکوں، اچھے سے جو ہے انرجی کے ساتھ عبادت کر سکوں، تو آپ کا پھر یہ سونا، یا پھر اگر آپ کھا رہے، جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہم تو جو ہے نیت کرو یا نہیں کرو، کھانا تو انسان کی ضرورت ہے، پر کھاتے وقت ہم یہ نیت کریں کہ یہ جو میں کھا رہی ہوں تاکہ اس کے ذریعے سے جو مجھے طاقت آئے وہ میں اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے استعمال کروں۔ ایون جب اگر ہم جیسا ہے نا کہ آج جیسا کھانا، پانی اور ہوا اور چھت جو ہے، جیسا ہماری کیا ہے کہ بیسک ریکوائرمنٹ جو ہوتی ہے نا کہ کھانا، فوڈ، واٹر اینڈ شیلٹر، اور پھر جو ہے ایئر، تو اس کے ساتھ ساتھ ایک ریکوائرمنٹ ہماری زندگی کی جو ہے نا موبائل بھی بن گئی ہوئی ہے۔ تو پھر جب ایون ہم جو موبائل خریدتے ہیں، موبائل کا استعمال کرتے ہیں، تو اگر ہم یہ سوچیں کہ میرے پاس یہ سادہ موبائل ہے، پر میں یہ اچھا والا موبائل
اسی لیے خرید رہی ہوں تاکہ اس کے ذریعے سے جو ہے نا میں دین کا اور اچھا کام کر سکوں. ایسا ہے نا کہ آج کل جو موبائل ہے، موبائل کے ذریعے سے کیا دین کا کام نہیں ہو رہا، پر ہم کیا ہے کہ اپنے خواہشات کو پوری کرنے کے لیے موبائل خریدتے ہیں کہ بھئی آج کا جو ہے نا یہ والا برانڈ کا موبائل رہنا ہے، یا پھر یہ والا کیا ہے وہ مطلب اس کے نمبرز ہوتے ہیں نا کہ بھئی یہ نمبر کا ہے، وہ آئی فون وہ i10 ہے اور پھر 12 ہے یا کون سے ہیں. تو پھر اسی طریقے سے کیا ہے کہ جو ہے اگر ہم یہ سوچ کے خرید رہے کہ یہ میری خواہش کو پوری کرنا ہے یا لوگوں کا دکھاوا ہے، تو وہ چیز ہمارے لیے کیا ہے کہ نقصان کا سبب بن سکتی ہے. پر اگر ہم یہ سوچیں کہ یہ اچھا میں موبائل اسی لیے لے رہی ہوں تاکہ میں اس کے ذریعے سے دین کا کام کر سکوں، تاکہ میں اس کے ذریعے سے جو ہے اور دین کو پھیلا سکوں، اس کے اندر یہ فیچرز ہے، اس کا استعمال سے میں جو ہے دین کا ایسا کام کر سکتی ہوں. تو جو بھی آپ سیکھ رہے، آپ خرید رہے، آپ عمل کر رہے، ہر چیز کے پیچھے آپ کی نیت کیا ہونا ہے کہ یہ اس چیز کا اختیار میں نے اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے، یہ چیز کی محبت میں نے اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے اختیار کیا ہے. تو یہ نیت اگر رہیں گی تو انشاءاللہ وہ چیز ہمارے لیے وبال جان نہیں رہے گی بلکہ ثواب کا ذریعہ انشاءاللہ رہے گی. تو خیر ہم اس کو جو ہے اپنے زندگی میں یہ جو اواب والی بھی جو صفت ہے اس کو بھی ہم اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرنا ہے. ہر حال میں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع. خاص طور پہ جو میرے کو اس سے بہت ہی بڑا سبق ملا وہ میرے کو پرسنلی یہ چیز سمجھ میں آئی کہ جس طریقے سے ہے نا داؤد علیہ السلام جب سامنے والے کو جو ہے سمجھا رہے تو پلٹ رہے کس کی طرف، اپنے خود ضمیر کی طرف پلٹ رہے کہ اچھا میں یہاں پر یہ دونوں جو یعنی کہ جو فتویٰ لینے کے لیے آئے تھے ان کے پاس، جو دو بھائی جو لڑ رہے تھے آپس میں ایک دوسرے سے دمبی کے لیے، تو انہوں جب اپنی طرف یعنی کہ ان کو جب فتویٰ دے رہے تھے تو کیا کرے، اپنے ضمیر کی طرف پلٹے. رائٹ. تو اپنا محاسبہ یعنی کہ یہ بھی ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم مسلسل اپنا محاسبہ کرتے بھی رہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے رجوع کرتے رہیں کہ میرے اندر جو ہے کیا غلطی ہو رہی ہے، میرے اندر کیا کمی ہو رہی ہے. ایون سلیمان علیہ السلام بھی کیا کرے، اپنا محاسبہ کرے کہ میں جتنا میں میکسیمم کرنا چاہ رہا ہوں، میں اپنی کوشش تو کر رہا ہوں، پر اس کے باوجود بھی کیا ہے میرے سے کمی ہو رہی ہوں گی. تو اس کے واسطے انہوں پھر کیا کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے بنے. اب یہاں پر ہم تیسرا واقعہ دیکھیں گے کہ ایوب علیہ السلام کا واقعہ، جس کے اندر اللہ تعالیٰ یہاں پر بتاتے ہیں. اب دیکھیے کہ ایوب علیہ السلام کا تھوڑا سا کانٹراسٹ ہے، سملر واقعہ ہے کیونکہ ایک ساتھ رکھا گیا ہے تو ڈیفینیٹلی تینوں واقعات میں سملیرٹی تو آپ کو ملیں گی. پر ساتھ میں یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دے کر آزمایا تھا اور ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لے کر آزمایا. اب دیکھیے کہ ایک آزمائش ہوتی نا، دے کر آزمائش ہوتی. ایک آزمائش ہوتی کہ اللہ تعالیٰ وہ چیز سے محروم کر آزماتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل کسی کو اللہ تعالیٰ امیر بنا دیے، کسی کو اللہ تعالیٰ غریب بنا دیے، تو ایک غریب کی بھی آزمائش ہے، امیر کی بھی آزمائش ہے. پر ایک آزمائش یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے امیر بناتے ہیں اور بنا کر پھر غریب بناتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ دے کر واپس چھیننے کی. ایک ہے کہ شروع سے غریب ہے تو ٹھیک ہے، غریب ہے اور اس کی غریبی اس کے لیے آزمائش ہے. پر اس سے بڑی آزمائش کب ہوتی ہے کہ جب دیا جاتا ہے اور دے کر پھر واپس سے جو ہے چھین لیا جاتا ہے، پھر واپس سے جو ہے اس سے محروم کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کی آزمائش ہو. تو یہ زیادہ بنسبت پہلی آزمائش کے سخت آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ جو غریب ہے اس کو تو شروع سے غریبی کی عادت ہے، پر جو امیر ہو کر غریب ہو رہا تو اس کو تو عادت نہیں ہے اس کی، اور یہ زیادہ جو ہے سخت آزمائش ہے. تو یہ یہاں پر ایوب علیہ السلام کی جو ہے وہی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ایوب علیہ السلام کو بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا. اور پہلے کے ایوب علیہ السلام کا واقعہ اس سے پہلے بھی آیتوں میں، پریویس آیتوں میں گزرا. ہم لوگ کافی ڈیٹیل میں ایوب علیہ السلام کا واقعہ دیکھ چکے ہیں. یہاں پر جتنی ضرورت ہے انشاءاللہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے پھر سے. تو ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا، پر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے آزمانے کے لیے اس سے محروم کیا. اس کے بعد پھر ایوب علیہ السلام کا جو رد عمل تھا، اس کے باوجود ایوب علیہ السلام کا جو یعنی کہ ایمان تھا، استقامت تھی، صبر تھا، اور پھر جمع جو رہے اور اللہ تعالیٰ کی ویسے ہی عبادت کرتے رہے یا اس سے زیادہ بنسبت پہلے کے بڑھ چڑھ کر عبادت کرے، تو پھر کس طریقے سے وہ ایک کامیاب جو ہے ہمارے لیے مثال اور نمونہ ہے، کس طریقے سے کامیاب ہو کر نکلے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، صحابہ کے سامنے، اور مشرکین مکہ کے سامنے، اور اب ہمارے سامنے. ہم سب کے لیے اس کے اندر جو ہے اپنے اپنے ہر کسی کے لیے اپنے حساب سے جو ہے سبق ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، کہ اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا ذکر کرو.
اب ان کا بھی ذکر، اب دیکھیے ذکر کرو ایوب علیہ السلام کا کیا مطلب ہے کہ یہ ایسی پرسنالٹیز ہے، یعنی کہ داؤد، سلیمان، ایوب علیہم السلام، کہ یہ ایسی پرسنالٹیز ہے کہ ان کا ذکر کرنا یہ قابل ذکر ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ہے قابل ذکر ہے. اب جیسا ہوتا نا کہ ہم جو ہے کسی کی بھی جو ہے بات پرانے زمانے کی کوئی پرانا قصہ جو ہے ہم ذکر کر کے جو ہے کوئی بات سناتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بات کا ذکر کر رہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ایوب علیہ السلام قابل ذکر پرسنالٹی ہیں، اور ان کے لائف میں ہمارے لیے جو ہے سبق ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ذکر کرو. اب ذکر کا مطلب کیا؟ اپنے آپ کو اس کے ذریعے سے جو ہے ریمائنڈ کراؤ. ایک تو ذکر کرو، مینشن کرو، اور دوسرا کیا ہے؟ اپنے آپ کو یہ واقعے سے جو ہے ریمائنڈ کرواؤ. کیا ریمائنڈ کرانا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے، جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے، ہم نے اسے حکم دیا اپنا پاؤں زمین پر مار، یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے. ہم نے اسے اس کے اہل ویال واپس دیے اور اس کے ساتھ اتنے ہی اور بھی زیادہ دیے، اور اپنی طرف سے رحمت کے طور پر اور عقل اور فکر رکھنے والوں کے لیے اس درس کے عقل رکھنے والوں کے لیے اس میں درس ہے، اور درس کے طور پر. اور ہم نے اس سے کہا تنکوں کا ایک مٹھا لے اور اس سے مار دے، اپنی قسم نہ توڑ. تو اب یہاں پر یہ جو ہے آیت نمبر 41 سے 44 تک ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہے. آخری آیت بچی ہوئی ہے، وہ بھی میں پڑھ دیتی ہوں. ہم نے اسے صابر پایا، بہترین نے اب اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا. تو اب دیکھیے کہ یہ جو آیتیں میں پڑھی، اس کے اندر جو ہے ایوب علیہ السلام کا کوئی جو ہے ڈیٹیل واقعہ نہیں ہے. دوسرے آیتوں میں البتہ ہم کو واقعہ ملتا ہے، اور واقعہ یوں تھا کہ ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ جو ہے دولت سے نوازا تھا، بہت زیادہ مال دولت عطا کیے تھے، اولاد عطا کیا تھا، سکون امن کی زندگی اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی، اور پھر باغات اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے تھے، اور بہت ہی خوبصورت، جوان اور طاقتور اور صحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا تھا. اب ساتھ میں ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے یعنی کہ نبوت کی جو نعمت ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا. تو اب لوگوں کو کیونکہ نبی تھے، وقت کے نبی تھے، تو ایوب علیہ السلام اب لوگوں کو جو ہے دین کی دعوت دے رہے تھے. یہ ایوب علیہ السلام کس کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے؟ بنی اسرائیل کی طرف ہی نبی بنا کر بھیجے گئے تھے. یعنی کہ کیا ہے، مسیح علیہ السلام سے پہلے، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام سے 9ویں صدی قبل جو ہے مسیح سے پہلے مسیح یہ بھیجے گئے تھے. تو اب یہاں پر بنی اسرائیل کو دین کی طرف بلاتے تھے، دین کی دعوت دیتے تھے. تو اب یہ ہوا کہ لوگ جو ہے ان کی طرف ان کی بات کا انکار اس بات سے کرنے لگے کہ آپ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ دولت سے نوازا ہے، تو لہٰذا آپ یہ سب کام کر رہے، پر ہمارے پاس سب چیزیں نہیں ہیں، تو لہٰذا ہمارے لیے یہ کام مشکل ہے. اب دیکھیے کہ یہاں پر جو سینٹینس ایوب علیہ السلام جو بول رہے کہ جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے اور عذاب میں ڈال دیا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ کو کیا بول رہے ایوب علیہ السلام کہ شیطان نے مجھے تکلیف میں ڈال دیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو ان کی جو تکلیف تھی، یعنی کہ جو بیماری تھی، کیا شیطان اس بات پر قادر ہے کہ ان کو جو ہے بیماری دے، ان کو جو ہے تکلیف میں ڈالے؟ ایکچولی شیطان کس طریقے سے ان کو تکلیف پہنچا رہا تھا؟ لوگوں کے ذریعے سے تکلیف پہنچا رہا تھا. شیطان ڈائریکٹ آ کر نہیں تکلیف پہنچا رہا تھا، لوگوں کے ذریعے سے پہنچا رہا تھا. ایک چیز کہ لوگوں کے دماغ میں جو ہے ان کے خلاف باتیں ڈالنا، لوگوں کو جو ہے ان کے خلاف بہکانا. اب لوگ کو جب انہیں شیطان بہکانا شروع کیا، تو پھر لوگوں نے اب یہ کہنا شروع کر دیا کہ تم تو جو ہے بہت زیادہ امیر ہو، مالدار ہو، تمہارے اوپر کوئی ریسپانسبلٹی نہیں ہے، تم امن اور سکون میں ہو، اور تمہارے کو اللہ تعالیٰ نے اتنی اولاد دی ہوئی ہے، تو تم عبادت کر رہے، تمہارے لیے پاسبل ہے، تمہارے لیے ایزی ہے. پر ہمارے پاس جو ہے یہ مال اور دولت نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا سپورٹ کرنے کے لیے اولاد نہیں ہے، یا پھر جو ہے ہمارے کو جو ہے بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں، تو لہٰذا ہم یہ کام آپ جیسا کر رہے ہم یہ کام نہیں کر سکتے. تو یہ کیا کرا شیطان، لوگوں کے دماغ میں یہ باتیں ڈالا، اور پھر جو ہے اب اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی کہ ایوب علیہ السلام کو آزمانے کے لیے اور لوگوں کو جو ہے بتانے کے لیے کہ ایوب علیہ السلام کس طریقے سے ثابت قدم ہے اور کس طریقے سے ان کا ایمان ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ تمام چیزوں سے محروم کر دیا. ان کا مال جو ہے ضائع ہو گیا، ان کی اولاد ضائع ہو گئی، ان کی جو ہے یعنی کہ ساری چیزیں جو بھی جمع پونجی ہر چیز جو ہے ختم ہو گئی.
تو پھر اس کے بعد بھی جب دیکھا گیا کہ ایوب علیہ السلام پھر بھی استقامت کے ساتھ دین کے اوپر جمے ہیں، اور پھر یہ تمام چیزوں کا نقصان کی وجہ سے جو ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، تو پھر اس کے بعد لوگ یہ کہنے لگے کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ تو تمام چیزیں جو ہے پیسہ ہے، آنا اور جانا ہے، آج ہے کل نہیں ہے، ٹھیک ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، پر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی صحت عطا کی ہے، تو اب آپ جو ہے صحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے عبادت کر رہے، تو پھر اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اگر صحت نہیں رہی جب کر رہے تو کیا ہے کی؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت کے ساتھ بھی آزمایا، اور ان کو جو ہے بہت ہی خطرناک بیماری میں جو ہے وہ مبتلا ہو گئے، یہاں تک کہ ان کا جسم جو بتایا جاتا نا، ان کی ایسی جو ہے بیماری تھی کہ ایک تو سارے ان کے جتنے بھی لوگ تھے وہ دور ہو گئے، ان کی فیملی ان سے دور ہو گئی، اور پھر ان کے جو ہے جو سکن تھا وہ جھڑنے لگا، یہاں تک کہ ان کے سکن میں جو ہے سکن جسم سڑنے لگا، اور کیڑے پڑ گئے، جسم میں اوپننگز ہو گئی، اور پھر اتنا جو ہے ان کی بیماری اتنی خطرناک لیول پہ آ گئی کہ لوگ ان کو جو ہے شہر سے بھی نکال کر، اور جو ہے حدیث میں آتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ ان کو جو یعنی کہ جو شہر کا جو کوڑا کرکٹ ہوتا ہے، جو کچرا ڈالنے والی جگہ ہوتی ہے، وہاں پر لے کر جا کر ان کو جو ہے ڈال دیا گیا، تو وہ ویسی جگہ کے جو ہے بازو وہ جو ہے انہوں اپنا یعنی کہ انہوں رہا کرتے تھے، تو اس کے باوجود بھی ایوب علیہ السلام نے اپنی زبان سے یہ کہا کہ خداوند نے دیا تھا، خداوند نے لے لیا، اور خداوند کا نام ہی مبارک ہے، تو یہ جو ہے یعنی کہ ایوب علیہ السلام اتنا سب ہونے کے بعد ہر چیز چلے گئی، ہر چیز کا نقصان ہو گیا، اور پھر ساتھ میں ان کی جو صحت ہے وہ بھی چلے گئی، اتنی خطرناک بیماری ہو گئی، پورے لوگ ان سے دور ہو گئے، ان کے دوست اقارب ان سے دور ہو گئے، اور پھر صرف ان کے بارے میں آتا ہے کہ صرف ایک بیوی تھی جو ان کا ساتھ دیتی تھی، اور ان کے جو ہے یعنی کہ ان کی خدمت جو ہے کرتی تھی، اور اس کے باوجود بھی وہ دین پر جمے رہے، اور یہاں پر جو ہے کہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ دیے تھے، اللہ تعالیٰ لے لیے، اور جیسا ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، ویسا ہی جو ہے ایوب علیہ السلام نے کہا۔ اب لوگوں کو اس پر بھی سکون نہیں آیا، کیونکہ لوگ جو ہے کسی حال میں جو ہے آپ سے جو ہے راضی نہیں ہو سکتے، تو لوگ نے یہ کہا کہ دیکھو پتہ نہیں تم ایسے کیا اعمال کرے کی نہیں معلوم، اور پھر تمہارے ساتھ جو ہے یہ معاملہ ہو گیا، اگر تم اللہ تعالیٰ کے پیارے ہوتے، اللہ کے پسندیدہ ہوتے، جو تم کام کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کو پسند رہتا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے کو ایسی سزا میں کئی کو مبتلا کرتا، تم ضرور جو ہے جو تم تبلیغ کرتے تھے، لوگوں کو پکڑ پکڑ کے سمجھاتے تھے، ہم کتنا روکتے تھے، خواہ مخواہ کے لوگوں کے معاملے میں انٹرفیئر نہ کہو، لوگوں کی اصلاح کر لیتے، مت بیٹھو، کتنا بولتے تھے، پتہ نہیں کس کی بدوا لگی، کیا ہوا نہیں معلوم، تمہارے ساتھ جو ہے اس طریقے کا معاملہ ہوا، اگر تم خدا کے پیارے ہوتے اور تو جو تم عمل کر رہے وہ خدا کو اگر پسند ہوتا تو تمہارے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوتا۔ تو جب لوگ یہ کہنے لگے تو ان کو جو ہے بہت زیادہ تکلیف ہوئی، کیونکہ روایتوں میں آتا ہے کہ جو ہے ایک جو ہے حدیث ہے جو امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ سے جو ہے روایت ہے وہ حدیث، تو اس میں آتا ہے کہ ان کے جو ہے دو دوست تھے، اور دوست جو ہے آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے، ایک دوست نے کہا کہ اگر پتہ نہیں ایوب علیہ السلام نے ایسا کون سا گناہ کر دیا کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں میں سے سب سے خطرناک بیماری جو ہے ایوب کو دی تھی، تو دوسرا دوست جب یہ سنا تو اس کو رہا نہیں گیا، اور وہ دوست آ کر جو ہے ایوب علیہ السلام کے سامنے یہ بات بتا دیے، تو جیسا انہوں ایوب علیہ السلام یہ بات سنے تو ایوب علیہ السلام کو بہت زیادہ اس پر تکلیف ہوئی، انہوں صبر کرے، اور پھر اب اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے غم کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو اب یہ جو آیت ہے یہ کیا ہے؟ سیدھا اللہ تعالیٰ جو ہے کیا بتا رہے، اذ نادى ربہ، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، اپنے رب کو جو ہے انہوں نے پکارا، اور انہوں نے یہ کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ مجھے شیطان نے چھوا ہے اور مجھے تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے، یعنی کہ شیطان جو ہے ایک تو کیا ہے کہ شیطان ایک ذریعے سے کیسا آ رہا تھا کہ لوگوں کے دماغوں میں غلط غلط باتیں ڈال کر ان کی طرف جب وہ باتیں آ رہی تھی تو ان کو اس طریقے سے تکلیف ہو رہی تھی، اور دوسرا کیا ہے کہ شیطان ان کے دماغ میں بھی جو ہے بہت زیادہ وسوسے ڈال رہا تھا، یعنی کہ ایک جو ہے کامن سی بات ہے نا کہ جب انسان جو ہے بیمار ہوتا ہے تو اس کے دماغ میں جو ہے کتنے وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو خیر یہ وسوسوں کا انشاءاللہ ہم لوگ بعد میں دیکھیں گے، تو پہلے یہاں پر جو ہے وہ اپنے رب سے جو ہے اپنے غم کا اظہار کر رہے ہیں، اپنے رب کے سامنے جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے دعا کر رہے ہیں، نادا، اللہ تعالیٰ نے نادا کا ذکر کیا، یعنی کہ وہ جو ہے پکار رہے ہیں، تو اب یہاں پر
اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے حال کا اظہار کرنا کیا ہے؟ یہ مقربین کی صفت ہے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہوتے ہیں وہ اپنا ہر حال اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کرتے ہیں، چاہے وہ رنج میں ہو، چاہے وہ غم میں ہو، چاہے وہ بیماری میں ہو، چاہے وہ حاجت میں ہو یا تکلیف میں ہو، جو چاہے وہ کیفیت میں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اظہار کرتے ہیں۔ ہمارے کو سوچنا ہے کہ کیا ہم بھی ایسا کرتے ہیں کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے اپنی دل کی جو ہے کیفیت کو شیئر کرتے ہیں۔ کئی ٹائم جو ہے ہم ہرٹیڈ رہتے ہیں، کوئی ہمارے کو کچھ بات بول دیتا، اب ہمارے کو جو ہے بڑا غم ہو جاتا، بڑی جو ہے تکلیف ہو جاتی، پر ہم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا اظہار نہیں کرتے۔ اب ہم یہ سوچتے کہ اب میں کس کو بولوں، جب تک میں کسی ان کو نہیں بولوں گی میرے کو سکون نہیں آتا۔ چاہے جو ہے اب میرڈ ہے تو شوہر کو جو ہے اکثر بول دیتے، یا پھر جو ہے اپنی بہن کو بولتے، اپنی امی کو بولتے، یا پھر جو ہے اپنی کوئی فرینڈ کو بول دیتے، اور جب تک ان کو نہیں بولے ہمارے کو جو ہے سکون نہیں آتا۔ اب لوگ کیا ہے، ہم لوگوں کے سامنے اگر روتے رہیں تو لوگ کیا ہے بیزاری ہوں گے، یا پھر جو ہے ہماری بات یہاں کی وہاں جو ہے ہماری بات لوگوں میں جو ہے پھیلا دیتے، اور پھر انہوں جو ہے اس کو دور کرنے کے اوپر قادر بھی نہیں رہتے، ہماری تکلیف، ہماری پریشانی، ہماری چیزیں دور کرنے پر ان کو قادر بھی نہیں ہوتے۔ پر اللہ تعالیٰ کیا ہے، جب ہم اللہ کو سناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری بات کو محبت سے سنتا ہے، اور پھر ہمارے سے بیزار نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ، اور ہمارے بارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ ججمنٹل نہیں ہوتا، اور پھر اللہ تعالیٰ ہماری تکلیف کو دور کرنے پر قادر ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمارے تکلیف کا جو ہے اظہار لوگوں کے سامنے نہیں کرتا، ہمارے کو لوگوں کے سامنے جو ہے بے عزت جو ہے اللہ تعالیٰ نہیں کرتا۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہر حال اللہ تعالیٰ کے سامنے شیئر کریں۔ ہم جو کیفیت سے گزر رہے آلریڈی اللہ کو معلوم ہے، کبھی بھی یہ نہیں سوچنا ہے اے اللہ میرے کو تو معلوم ہی ہے نا، ہم جس حال سے گزر رہے اللہ میرے کو تو معلوم ہی ہے، پھر ہم کہیں کو بولنا ہے اللہ تعالیٰ کو؟ نہیں، آپ کو معلوم، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوں گا، پر پھر بھی جب ہم اللہ تعالیٰ کو بولتے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ اب سوچئے کہ جیسا فار ایگزامپل خاص طور پہ میری کو یہ بیماری ہے کہ آلریڈی جو بات ہم بات جو ہے جیسا کوئی بات ہے جو آلریڈی بول دیے ہوئے ہے، اب اسی بات کو جو ہے بار بار جب ریپیٹ کیا جاتا تو اپن کیا ہے اریٹیٹ ہوتے، اپن کو پسند نہیں آتا، اپن سننا نہیں چاہتے وہ بات، ایک ہی بات، ارے ایک ہی بات کتنے بار بولتے بھائی، بار بار سیم بات بول رہے، تو ہم کیا ہے کہ وہ چیز کو پسند نہیں کرتے۔ پر اللہ تعالیٰ سیم جو بات اللہ تعالیٰ کو آلریڈی معلوم ہے، وہ اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کو سنتا ہے، اور کیسا سنتا ہے؟ محبت سے سنتا ہے، پیار سے سنتا ہے، اور انفیکٹ اللہ تعالیٰ کو پسند آتے ہیں وہ بندے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی کیفیت کا اظہار کرتے ہیں۔ کیفیت کا جو ہے سب معلوم رہنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ جو ہے سنتا ہے اور خوش ہوتا ہے اور پسند کرتا ہے ایسے بندوں کو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم کو اللہ کی ضرورت ہے، اور ہم جب جا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اس کا کیا ہے کہ صحیح سلیوشن پھر اللہ تعالیٰ ہم کو نکال کر ہمارے لیے آسان کرتا ہے۔ اور یہ بھی ہمارے انابت کا طریقہ ہے، یہ بھی ہمارے رجوع کا طریقہ ہے، جو یہاں پر ایوب علیہ السلام سے پہلا سبق ہم کو ملتا ہے کہ ایوب علیہ السلام ہر حال میں رجوع کرتے تھے، اپنے دل کی کیفیت بھی اللہ تعالیٰ کو سناتے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو جو ہے اپنے پرابلمز شیئر کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو اپنے دل کی جو ہے کیفیت بتاتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ کو اب یہاں پر کیا بتا رہے کہ انی مسنی شیطان، کہ اللہ تعالیٰ مجھے شیطان نے چھو لیا ہے، شیطان میرے کو چھو کر جو ہے میرے کو تکلیف دے رہا ہے۔ اب دیکھیے کہ ہم کو یہ معلوم ہے کہ دکھ رہو، تکلیف رہو، بیماری رہو، مصیبت رہو، پریشانی رہو، ہر چیز کس کی طرف سے آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ پر یہاں پر ایوب علیہ السلام بول رہے کہ شیطان کی طرف سے ہے، شیطان نے مجھے جو ہے چھو کر جو ہے مجھے تکلیف دی ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے کہ مقربین کا ایک طریقہ تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے ہر بات میں رجوع کرنا ہے، اور دوسرا مقربین کا یہ بھی طریقہ ہے کہ وہ کبھی بھی جو ہے تکلیف کو، دکھ کو، پریشانی کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کرتے، وہ کہاں کس کی طرف منسوب کرتے ہیں؟ شیطان کی طرف، حالانکہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، پر اس کو جو ہے منسوب کس کی طرف کرتے ہیں؟ شیطان کی طرف کرتے ہیں، کہ ڈیفینیٹلی یہ جو ہے شیطان کے وسوسے جو مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ تو لوگوں کے ذریعے سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہکا کر میرے خلاف بولنے لگا رہے، ایسا نہیں بولے انہوں، بلکہ کیا بولے کہ شیطان جو ہے لوگوں کو بہکا رہا، شیطان لوگوں کے دماغ میں وسوسے ڈال رہا، اور پھر وہ لوگ آ کر جو ہے مجھے بات کر رہے تو مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اور پھر ساتھ میں جو ہے یہاں پر بنصب کے بارے میں جو ہے مفسرین بتاتے ہیں کہ یہ جسمانی تکلیف ہے، جو ان کو جو جسمانی تکلیف ہو گئی تھی، یعنی کہ جو بیماری ہو گئی تھی، جو ان کو سکن ڈیزیز ہو گئی تھی، تو وہ سکن ڈیزیز کی طرف اس کا اشارہ ہے، اور پھر انہوں یہ بتا رہے کہ یہ جو ہے شیطان کے چھونے سے ہوا ہے، کیونکہ شیطان انسان کو جو ہے نقصان پہنچانے کی کوشش میں ہمیشہ مسلسل جو ہے وہ لگا ہوا رہتا۔ تو اب یہاں پر یہ اس سے جو ہے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی کہ ہو سکتا ہے کہ کئی ایسے جسمانی تکلیف ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد شیطان کی طرف سے وہ
آ سکتی ہیں. جیسا ہوتا نا جادو ہوتا ہے، روحانی اثرات جو ہے ہوتے ہیں، تو اس کا اثر جسم پہ بھی پڑ سکتا ہے، جسم کے اوپر جو ہے کوئی چیزوں کا اظہار جو ہے ہمارے کو محسوس ہونا شروع ہو سکتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ شیطان کی طرف سے. پر ڈیفینیٹلی یہ بات کا عقیدہ ہمارے کو رکھنا ہے کہ شیطان جو بھی کرنا چاہتا ہے اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا. یہ سورہ بقرہ میں آلریڈی اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے کو اس کا عقیدہ کلیئر کر کے بتا چکے ہیں کہ اللہ کی اجازت ہوتی ہے، ایک پتا بھی بغیر اجازت کے اللہ تعالیٰ کی نہیں گرتا. تو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو آزمانے کے لیے شیطان کو جو ہے کچھ چیز کی چھوٹ دیا ہوا ہے، جیسا وسوسوں کی چھوٹ دیا ہوا ہے، تو ویسے ہی جو ہے کچھ نقصان کرنے کی بھی جو ہے چھوٹ اللہ تعالیٰ دیے ہوئے ہیں. اور اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایکچولی اللہ تعالیٰ کا انٹینشن کیا ہے کہ اللہ انسان کی جو ہے اس کے ذریعے سے آزمائش کرے. اور پھر شیطان کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ جو مہلت دیے ہوئے ہے، تو اس کا ذکر جو انشاءاللہ ہم نیکسٹ جو ہے واقعے میں دیکھیں گے. تو یہ کیا ہے کہ جیسا حدیث میں آتا ہے نا کہ استحاضہ بھی جو ہوتی ہے، منسس کے علاوہ جو بلیڈنگ ہوتی ہے، وہ بھی شیطان کے یعنی کہ مداخلت سے جو ہے ہوتی ہے بتایا جاتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ بات بتا دی، ہم کو یہ بات کو جو ہے مان لینے کا ہے کہ ہاں کچھ بیماری ایسی ہوتی ہے جو شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. پر عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی چیز پاسبل نہیں ہے، کوئی چیز جو ہے نہیں ہو سکتی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے یہاں پر ایوب علیہ السلام جو ہے یہ دعا کر رہے کہ اللہ تعالیٰ سب جو ہے آپ جو بھی آزمائش ہوئی سب برداشت کرے. پر یہاں پر کیا ہے کہ لوگ کیا کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کے شاید انہوں پیارے بندے نہیں ہیں، کوئی گناہ کر لیے ہوں گے اسی لیے ان کو یہ تکلیف ہو رہی. کیونکہ دیکھیں کہ جب دین کا کام کرتے اور ایسی باتیں لوگ کہتے ہیں اور لوگ اس سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ چیز کیا ہے؟ بڑی تکلیف دہ ہو جاتی. ایک تو آپ جب دعوت دینے نکلو تو یہاں پر جیسا انہوں بولے نا لوگ، جیسا بنی اسرائیل کے لوگ جو ہے ایوب علیہ السلام کو بولے، ہاں آپ امیر ہے، آپ کے پاس بہت مال ہے، آپ کو جو ہے یہ چیزیں ہیں، آپ عبادت کر لے رہے. ہم بھی جو ہے دین کی دعوت دینے نکلو تو ایسی باتیں ہمارے کو جو ہے سننی پڑتی. لوگ کہتے نا کہ بھائی تمہارے کو جو ہے ریسپانسبلٹی زیادہ نہیں ہے تو تم دین کا کام کر رہے. ہمارے لیے مشکل ہے. کوئی جو ہے اولاد کا بہانہ بنا لیتا، کوئی بولتا کہ ہمارے پاس تمہارے پاس جو ہے نوکراں ہے نا، ہمارے پاس جو ہے میڈز نہیں ہے. کوئی بولتا کہ ہمارے شوہر، آپ کی شوہر اجازت دے رہے نا، ہمارے شوہر اجازت نہیں دیتے. کوئی کہتے ہیں کہ بھئی آپ جاب نہیں کرتے، آپ گھر میں رہتے، آپ کر لیتے دین کا کام، ہمارے کو تو جاب بھی کرنا پڑتا اسی لیے ہم یہ کام نہیں کر سکتے. کوئی ان لاس کا بہانہ بناتے، کوئی جوائنٹ فیملی کا بہانہ بناتے، کوئی دوسری ریسپانسبلٹی کا بہانہ بناتے. پر یاد رکھیے کہ یہ جو بہانے ہیں واقعی میں صرف بہانے ہیں، کیونکہ دنیا میں ایسے کئی لوگ ہیں جو جاب کرنے کے باوجود بھی دین کا کام کرتے، جو اولاد رہنے کے باوجود بھی دین کا کام کرتے، جو پوری ریسپانسبلٹیز ہونے کے باوجود بھی دین کا کام کرتے، پیسے کی کمی کے باوجود بھی جو ہے دین کا کام کرتے. تو کرنے والے تو ہر حال میں کر رہے ہیں، پر ایکچولی ہم یہ دیکھنا ہے کہ کیا واقعی میں یہ ہمارا جینیون ریزن ہے یا پھر ہم بہانہ بنا رہے. کیا اب دیکھیے کہ جیسا ہم بہانہ بناتے نا دین کا، جب قرآن کے جو ہے طرف بلایا جاتا، دین کے کام کی طرف جب بلایا جاتا، تو ہم گھر پکوان کا بہانہ، گھر میں جو ہے اولاد کا بہانہ، یا پھر جو بھی ہے چیزوں کا ڈیفینیٹلی ریزنز جینیون رہتے. پر ہمارے کو یہ سوچنا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ ریزن کی وجہ سے کیا میں اپنے دوسرے دنیاوی کام سے بھی جو ہے پیچھے رہ رہی ہوں؟ کیا میں جو ہے اپنے مائکے نہیں جا رہی ہوں؟ کیا میں جو ہے شاپنگ کے لیے نہیں جا رہی ہوں؟ کیا میں شادیاں نہیں اٹینڈ کرتی ہوں؟ کیا میں دعوتیں اٹینڈ نہیں کرتی ہوں؟ کیا ہمارے گھر پر مہمان نہیں آتے؟ یہ سب چیزیں ہونے کے باوجود بھی پوری دنیا کے کام ہوتے جا رہے، پوری دنیا کے کام پرفیکٹلی چل رہے. پر جب دین کی طرف بات آتی تو ہمیشہ جو ہے ہم کو بہانے یاد آتے، جیسا بنی اسرائیل نے بہانے کیے تھے. تو ہم کو وہ نہیں کرنے کا ہے. اب دوسرا بہانہ کیا بولے، ہاں آپ کو تو بڑی جو ہے صحت اللہ تعالیٰ دیے، صحت نہیں رہی تو پھر کیا ہے، آپ یہ کر کے دیکھیں. تو بہرحال اس طریقے سے بہانے بھی کرتے ہیں، اور لوگ جو ہے اپنی باتوں سے دین کی طرف جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو جو ہے تکلیف بھی دیتے ہیں، اور ان کا کام جو ہے روکنے کی کوشش میں بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دین کا کام سے جو ہے روکنے کا جو ہے سبب بنتے ہیں. تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ایوب علیہ السلام نے دعا کی. اب اسی طریقے سے سملر دعا ہم اس سے پہلے کہاں پر سورہ جو ہے انبیاء میں ہم آلریڈی جو ہے یہ دعا پڑھے تھے نا، وہاں پر بھی جو ہے دعا آپ ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 83 ہے، تو اس میں بھی جو ہے سملر دعا تھی. یہ تھوڑی دعا جو ہے ڈفرینٹ ہے. تو یہاں پر ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال رہا ہے.
تو پھر اب اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے سلیوشن بتا رہے کہ اب تمہارے کو کیا کرنے کا ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ بات یاد رکھیے کہ یہاں پر جو آیت آ رہی کہ ہم نے اسے حکم دیا کہ اپنا پاؤں زمین پر مار، اور یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ سلیوشن بتائے، پر یہ بات ہم کو یاد رکھنا ہے کہ یہ سلیوشن یعنی کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ جو علاج جو بتا رہے وہ 18 سال کے بعد ہوا، یعنی کہ 18 سال تک ایوب علیہ السلام وہ بیماری میں مبتلا رہے، کبھی اللہ تعالیٰ سے شکایت نہیں کرے، کبھی اللہ تعالیٰ سے گلہ نہیں کرے، اور پھر انفیکٹ یہ بولتے تھے ایوب علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ پہلے تو میرے پاس مال تھا، دولت تھی، اس کا کیئر کرنا تھا، فیملی تھی، اس کی ذمہ داری تھی، فیملی کو بھی ٹائم دینا ہے، اولاد کی تربیت کو بھی ٹائم لگتا تھا، اور تمام جو ہے دوسرے کام میں بھی جو ہے میرا وقت جو ہے چلے جاتا تھا، پر اب اللہ تعالیٰ جب کہ تو نے ہر چیز مجھ سے لے لی ہے، تو اب آپ کی اور میرے بیچ میں کوئی بیریئر نہیں ہے، کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی بھی میرے اوپر ایکسٹرا ریسپانسبلٹی نہیں ہے، اب میں بستر پر پڑا ہوا ہوں، بس میں ہوں اور تو ہے، بس اب میں مکمل اپنے آپ کو تیری عبادت کے لیے لگا دیا ہوں۔ تو دیکھیں کہ یہاں پر ان کی پازیٹیو تھنکنگ، آپ لیول آف پازیٹیو تھنکنگ آپ دیکھیے کہ جہاں پر جو ہے کہ انسان یہ تمام چیز سے محروم ہونے کے بعد اتنی تکلیف بیماری میں مبتلا رہا، تو انسان کی زبان سے کیا نکلتا؟ صرف گلے اور شکوے نکلتے، اللہ تعالیٰ ایسا کر دیا، اللہ تعالیٰ ویسا کر دیا، ایسا کہیں کو ہو گیا، میرے ساتھ ویسا کیوں ہو گیا، اور تمام جو ہے گلے شکوے جو ہے ہماری زبانوں سے نکلنا شروع ہوتے ہیں۔ پر یہاں پر دیکھیے کہ کیا بتا رہے کہ ساری جو دوسری مصروفیت تھی اللہ تعالیٰ سب سے چھوڑ کے اب میں بستر پہ پڑا ہوا، بس اللہ اللہ، بس اب میرے کو آپ سے جڑنے کا موقع مل گیا، اب میرے کو آپ سے جو ہے باتیں کرنے کا، آپ کی عبادت کرنے کا، آپ سے جو ہے تقرب حاصل کرنے کا، تو جو ہے مجھے اب تو موقع مل گیا، تو میں تو اس کے اندر جو ہے انفیکٹ یہ اس کو اپارچونیٹی سمجھ رہا ہوں۔ تو ہم میں سے دیکھیے کہ اکثر ہم جو ہے انسان کے ساتھ صحت اور بیماری تو لگی ہوئی ہے، ہم بھی بیمار ہوتے ہیں، کچھ وقت ایسا ہوتا ہے کہ 3 دن کے لیے بیمار ہو گئے، کچھ بیڈ ریڈن ہو گئے، کچھ جو ہے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گئے، تو وہ وقت ایکچولی آپ کو تمام چیزوں سے آپ دور ہو کے صرف اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے رہا، یعنی کہ آپ کے لیے دونوں آپشنز ہے، یا تو وہ وقت میں جو ہے رونا پلانا، ناشکری کے الفاظ نکالنا اور پریشان ہونا اور ہائے ہائے کیا ہو گیا، یہ کہنا آپ کے لیے ایک آپشن ہے، اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ اس موقع کو جو ہے اپارچونیٹی سمجھے، اس کو جو ہے بہتر اللہ تعالیٰ کے جو ہے قریب ہونے کا موقع سمجھے، اور لیٹے لیٹے بیٹھے بیٹھے جو بھی آپ پوزیشن میں ہیں دعا کریں، اذکار کریں، نمازیں پڑھیں، دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا جو ہے اس کو ذریعہ بنائیں، یعنی کہ بیماری آپ کو انٹرن کیا ہوں گی، بلیسنگ کی طرح جو ہے وہ جو ہے تبدیل ہو جائے گی، بلیسنگ میں جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی اگر آپ اس کو جو ہے موقع کا فائدہ اٹھائیں۔ اب دوسرا یہاں پر کیا ہے کہ 18 سال اس میں مبتلا رہے۔ اب سوچیں کہ ایک انسان جب مسلسل کوئی چیز میں جو ہے مبتلا ہوتا ہے تو اس کے پاس جو ہے کئی قسم کے جو ہے وسوسے بھی آ سکتے ہیں، کیونکہ بیماری میں جو ہے زیادہ وسوسے آتے ہیں۔ کیا ہے کہ بھئی ایمان ڈگمگا سکتا ہے، آپ جو ہے کوئی شرکی عمل ہو سکتا ہے۔ اکثر دیکھیے کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو لوگ کتنی طرح طرح کی جو ہے آپ کو سلیوشنز دیتے ہیں کہ بھئی یہ کر لو، وہ بابا کے پاس چلے جاؤ، وہ تعویذ پہن لو، اور پھر وہ کام کر لو، اتنے بار یہ چیز پڑھ لو، اتنے بار وہ پڑھ کے جو ہے پھونک لو، اور وہاں پر فلاں جگہ پر جا کے جو ہے وہ نیاز چڑھا دو، وہ بکرا ذبح کر دو، ٹھیک ہے۔ تو اتنے شرکیہ قسم کے جو ہے لوگ آپ کو سلیوشنز دیتے ہیں، اور پھر بعض وقت خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے میں بتا رہی ہوں جن کو جو ہے جادو کے اثرات ہوتے ہیں نا، وہاں پر انسان علاج کرتے 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 اب وہاں پر اس کی آزمائش ہے، اس کے اندر وہ علاج میں وہ بیماری میں اس کی آزمائش ہے۔ ایکچولی ہم جو ہے جن کا جو اثرات ہوتے ہیں، جادو کے جو اثرات ہوتے ہیں، اس کو اگر ہم بیماری سمجھے نا تو پھر ہمارے اندر جو ہے کوئی نیگیٹو یا پھر جو ہے کوئی عقیدے کے خلاف جو ہے کوئی اعمال نہیں ہوں گے۔ جیسے فار ایگزامپل اگر کسی کو کینسر ہو گیا، اب انہیں تمام قسم کا علاج کرتا، پھر بھی اس کے باوجود بھی جو ہے وہ چیز نہیں جاتی، تو پر وہاں پر انہیں اس کو آزمائش سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بیماری آئے گی۔ پر جادو کو کیا کرتا انسان، جو ہے کچھ دن جو ہے رقیہ کراتا ہے، قرآن سے جو ہے علاج کرانے کی کوشش کرتا، پر اگر اس کو جو ہے اس کا اثر نہیں دکھے تو پھر وہ انسان کیا کرتا، شرکیہ چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور پھر غلط طریقے سے جو ہے اس کا علاج کرانا شروع کرتا، غلط جو ہے جگہوں پر جا کر، غلط جو ہے طریقوں کو جو ہے وہ اپنا کر جو ہے اپنا علاج کرانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور پھر شیطان بھی کیا وسوسے ڈالتا کہ یہ کر لو، اب شیطان کیا لوگوں کی شکل میں آتا ہے، لوگ آ کر کیا بولتے، یہ ایک بار یہ کر لو، 100% اس کے اندر شفا ہے۔ اب انسان جو بہت ہی نڈھال اور بے حال اور تکلیف میں مبتلا، اور لوگ بھی جو ہے جیسا فیملی ممبرز ہے وہ لوگ بھی جو ہے تکلیف دیکھنا نہیں جا رہا ان کو بھی، اب لے کر جا کر جو ہے اس کو وہ علاج جو بھی شرکیہ علاج ہے، جو بھی شرعی اعتبار سے جو ہے شریعت کے خلاف جو علاج ہے وہ کرواتے ہیں، اور پورا ایمان کو برباد کر دیتے ہیں۔
پورا ایمان جو ہے اس کا خراب ہو جاتا ہے. یعنی کہ آزمائش میں تو فیل ہوا ہی ہوا، بلکہ ایمان سے بھی جو ہے خیر آباد ہو گیا، ایمان بھی جو ہے ٹاٹا بائے بائے ہو گیا اس کا. تو یہاں پر انسان کو چاہیے کہ بیماری میں شیطان بہت وسوسے ڈالے گا، بہت زیادہ آپ کو جو ہے ڈپریشن میں مبتلا کرے گا، لوگوں کے خلاف جو ہے اکثر جو ہے بیماری میں کیا ہے کہ آئے ہیں میرا کوئی کیرچ نہیں کر رہے، میرے سے کوئی محبت ہی نہیں کرتے، یہ ایسا کئی کو ہو گیا میرے ساتھ، بہت نیگیٹو خیالات آتے، یا پھر اس کا سلوشن جو ہے غلط انسان ڈھونڈنے کی کوشش کرتا. تو بہرحال انسان کو چاہیے کہ بیماری کی حالت میں شیطان جو وسوسے ڈال رہا ہے اس سے پناہ چاہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی تکلیفوں کا اظہار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی تکلیفوں کے بارے میں بتانے کا ہے. تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کرے، آپ کو سلوشن بتائے اور بولے کہ اپنا پیر جو ہے زمین پر مارو، وہاں سے جو ہے پانی نکلے گا، وہ پانی سے آپ کو کیا کرنا ہے، وہ پانی آپ کو جو ہے اس سے غسل بھی کرنا ہے اور اس سے آپ کو پینا بھی ہے. یعنی کہ انٹرنل بھی جو بیماری ہے وہ بھی کیور ہو جائے گی، ایکسٹرنل بھی جو ہے اسکن ڈیزیز ہے وہ بھی کیور ہو جائے گی. جس طریقے سے بتایا جاتا ہے نا، حدیث میں بھی ہم کو ملتا ہے کہ تیز بخار ہے تو آپ کو پانی جو ہے تیز بخار ہے، فیور ہے تو آپ کو جو ہے پانی سے جو ہے اگر آپ شاور لے لیں گے تو پھر آپ کی وہ بخار جو ہے کم ہو جائے گا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہی سولوشن بتا رہے کہ، اور پھر آج سائنس بھی بتاتی نا کہ اگر اسکن ڈیزیزز ہے تو زیادہ سے زیادہ جو ہے پانی پینے سے اسکن ڈیزیزز بھی کم ہوتے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں پر بولے کہ غسل کرو، پانی اس سے پیو. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے زمزم میں ہمارے لیے شفا رکھی ہے. اللہ تعالیٰ ایوب علیہ السلام کے لیے اس جو پانی جو نکل رہا تھا ان کے پیر کے رگڑنے سے، وہ پانی میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے شفا رکھی ہوئی رکھ دی تھی. اور پھر جیسا جو ہے انہوں اس سے غسل کرے تو پھر وہ بالکل بھی جو ہے صحت کے ساتھ جو ہے واپس پلٹے. یعنی کہ وہ ضرور اپنی ضرورت حاجت پوری کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، ان کی بیوی جو ہے تھوڑی دور پر کھڑی ہوئی تھی، اور پھر انہوں جب غسل کرے اور بالکل ان کی بیماری دور ہو گئی، جب انہوں واپس آئے تو ان کی بیوی جو ہے پہچان نہیں سکی. البتہ یہ تھا کہ ان کی بیوی کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ میرے جو ہے میاں کے جیسا، ایوب علیہ السلام کے جیسے جو ہے تھوڑے تھوڑے سملر ہے. پر انہوں جو ہے پوچھے کہ کیا آپ ان کو دیکھے، ایوب جو اللہ کے نبی ہے، جو بیمار ہے اتنے سالوں سے؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ وہ میں ہی ہوں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طریقے سے شفا عطا کی. اور پھر مزید اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا کہ ہم نے اسے اس کے اہل و عیال واپس دیے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک روایت میں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے مر گئے سو جو اولاد تھی ان کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا، یا دوسرے جو ہے مزید اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد سے اور ان کی فیملی سے اللہ تعالیٰ نے نوازا، اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی دیے مزید. یعنی کہ پہلے جتنے تھے اتنے ہی مزید جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے اپنی طرف سے رحمت کے طور پر. یعنی کہ یہ کیا تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت تھی. اور پھر جو عقل اور فکر رکھنے والے ہیں، یہ واقعے کے اندر، ایوب علیہ السلام کے واقعے کے اندر کیا ہے کہ جو ہے ذکر ہے، وہ ذکرہ لِأُولِي الْأَلْبَابِ بول کے اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ کیا ہے کہ اس کے اندر جو ہے نصیحت ہے، اس کے اندر جو ہے ذکر ہے. کس کے لیے؟ عقل والوں کے لیے اس کے اندر ذکر ہے. اب دیکھیں کہ کیا ذکر ہے. اب ہم پوری جو ایوب علیہ السلام کی جو کہانی ہے، ایوب علیہ السلام کی یہاں پر جو آیتوں میں جو میسج ہے وہ ہم کو پورا سا ریکال کرنا ہے، اور اس میں اپنے آپ کو کمپیئر کرنا ہے. نصیحت کا مطلب کیا ہے، ہم اپنے آپ کو اس میں کمپیئر کریں اور پھر دیکھیں کہ کس طریقے سے ایوب علیہ السلام ہر حال میں صرف صبر نہیں کرے بلکہ استقامت پہ جمے رہے. اور یا پھر صبر کا مطلب ہی استقامت ہے کہ استقامت سے جو ہے دین پر جو ہے جمے رہے. تو ان کی پوری، اور پھر کتنے 18 سال تک ان کے لیے 18 سال تک ان کی آزمائش ہوتے رہی، اور اس میں پورے کا پورا صبر اور اللہ تعالیٰ سے وہی رشتہ. انفیکٹ پہلے سے بنی نسبت اور زیادہ جو ہے ان کا رشتہ مضبوط ہو گیا. تو خاص طور پہ ہم بھی کوشش کرنا ہے کہ جب آزمائش کا پیریڈ ہوتا ہے، چاہے بیماری کے ذریعے سے آزمایا جائے، چاہے غریبی کے ذریعے سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ دے کر ان سے چھین لیا نا تو غریبی کے ذریعے سے آزمایا گیا، اور پھر دوسرا کس طریقے سے ان کی اولاد کا جو ہے انتقال ہو گیا. اب کیا اولاد کا انتقال ہونا کیا معمولی بات ہے؟ کیا معمولی آزمائش ہے؟ اولاد کا انتقال ہوا اتنی بڑی آزمائش. یعنی کہ اولاد کا رہو یا پھر اپنے اپنوں کا رہو، اپنے لوڈ ونس کا رہو. تو اپنے لوڈ ونس کا جو ہے انتقال ہوا، اس پر انہوں جمے رہے. اس کے بعد ان کی مال اور دولت میں جو ہے لاس ہو گیا. انسان جو ہے جب مال اور دولت کا جب لاس ہوتا تو انسان بعض وقت تو پاگل ہو جاتا. پر یہاں پر ایوب علیہ السلام کے حال دیکھیے آپ کس طریقے سے. پھر ان کا صحت کا لاس ہو گیا، ان کی فیملی، ان کے فرینڈز ان سے دور ہو گئے، ہر کوئی ان سے جو ہے، یعنی کہ جب آپ سے جو ہے اچھوت کا معاملہ کیا جائے تو آپ کو کتنا برا فیل ہوتا نا کہ لوگ جب آپ سے جو ہے دور رہ رہے، یعنی کہ اتنا زیادہ ان سے کہ بھائی ان کو شہر سے باہر نکال کے جو ہے ڈال دیا گیا، تو ان کو کتنا برا فیل ہو رہا تھا ہوگا، کتنا گندا ان کو جو ہے فیل ہو رہا تھا کہ لوگ میرے ساتھ کتنا برا معاملہ کر رہے. پر انہوں نے اس کے باوجود بھی ہر حال میں
کس طریقے سے انہوں نے جو ہے صبر کیا، کھانے پینے کو نہیں رہتا تھا، کیونکہ ان کی وائف جو ہے دوسروں کے گھروں میں جا کر کام کر کے جو ہے کما کر لاتے تھے، پر بعد میں لوگ کیا بولنے لگے کہ تم جو ہے ایوب کے پاس رہتے ہو تو وہاں ان کی بیماری لا کر کہیں ہما کو لگا دیں گے، تو لہٰذا تم ہمارے پاس کام بھی مت کرو، تو لوگ جو ہے ان کو کام پر بھی رکھنے کے لیے جو ہے تیار نہیں ہو رہے تھے۔ تو اتنی ہر قسم کی جو ہے طریقے سے ان کو آزمائش ہوئی، پر اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی تمام چیزوں پر جمے رہے۔ تو اب اس پہ یہ بھی غور کرنے کی بات ہے، ٹھیک ہے، غور صرف یہ نہیں کہ ان کے سٹوری جہاں پر آزمائش کا حصہ ہے اس سے جو ہے نصیحت لینا ہے، غور کرنے کی عقل والوں کے لیے یہ بھی بات ہے کہ کس طریقے سے ان کے صبر پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اجر دیا، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اہل و عیال کو واپس کیا، کس طریقے سے ان کا مال اور دولت کو واپس کیا۔ کیا بتایا جاتا ہے، حدیث کی روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے پاس 2 باغ تھے گندم کے، اور ایک باغ کو اللہ تعالیٰ نے پورا سونے سے بھر دیا۔ پورا باغ کیا ہے، ان کا جتنے بھی گندم کا جو باغ تھا وہ پورا کا پورا سونے سے بھر دیا، اور دوسرا جو باغ تھا اللہ تعالیٰ نے وہ پورے کے پورے باغ کو جو ہے چاندی سے بھر دیا۔ اور پھر دوسری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام بخاری اور امام بخاری کی روایت ہے یہ، کہ جب جو ہے ایوب علیہ السلام پانی نہا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سونے کی ٹڈیوں کی بارش کرنا شروع کر دی، اور وہ ٹڈیوں کو انہوں کیا کر رہے تھے، اپنے کپڑوں میں جو ہے سمیٹتے جا رہے تھے، لپیٹتے جا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایوب، کیا ہم نے تجھے جو ہے یہ تمام چیزوں سے بے نیاز نہیں کر دیا تھا؟ تو پھر ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، اے اللہ تعالیٰ کیوں نہیں، آپ تو مجھے بے نیاز کر دیے تھے، پر اے میرے رب، لیکن تیری برکت سے میں بے نیاز نہیں ہو سکتا، اگر آپ میرے کو دے رہے اللہ تعالیٰ تو پھر میں آپ کی، ہاں میرے کو کیا ہے، ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں، بلکہ جب اللہ تعالیٰ ہم کو عطا کرتے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ دونوں ہاتھوں سے سمیٹ لیں اپنے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی دیوی نعمتوں کو سمیٹنا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف عاجزی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جب دے رہے تو اس کے اوپر تکبر نہیں کرنا ہے، بلکہ عاجزی اس کے اندر کیا ہے کہ اس کو لے لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی دیوی نعمتوں کو کیا کرنا ہے، لے لینا چاہیے۔ تو اب یہاں پر جو ہے ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اور زیادہ ہم دیے، اور اس کے اندر عقل مندوں کے لیے جو ہے سبق ہے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اس کے بعد آزمائش میں کامیاب ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ عطا بھی کرتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ایوب علیہ السلام کو عطا کر سکتا ہے تو مجھے کیوں نہیں، جب ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ صحت دے سکتا تو مجھے کیوں نہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک ہوپ بتا رہے کہ یہ نہیں کہ ہم جو ہے آئے ہائے اب میں بیمار ہو گئی۔ اب کئی ایسے لوگ ہیں جو اتنی خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ دیکھو ایوب کو اللہ تعالیٰ نے، ایوب علیہ السلام کو صحت دی تو تم کو کیوں نہیں دے سکتے، دے سکتے، پر وہ استقامت پہ تمہارے کو بھی رہنا ہے، صبر کرنا ہے، جمے رہنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے غموں کو شیئر کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اور اللہ تعالیٰ جس طریقے سے ان کو مال اور دولت اور اولاد ساری چیزیں ریٹرن کرے، تم کو بھی ریٹرن کریں گے، ان کو جیسا شفا دے تم کو بھی اللہ تعالیٰ شفا دیں گے۔ تو یہ ہے عقل والوں کے لیے اس کے اندر نصیحت۔ اور ہم نے اس سے کہا تنکوں کا ایک مٹھا لے اور اس سے مار، اپنی قسم نہ توڑ۔ اب اس کا کیا معاملہ تھا بھائی، کیا ہے یہ تنکوں کا ایک حصہ اور اس سے مارنے کا؟ اب اس کے بارے میں الگ الگ پھر جو ہے اسرائیلی روایتیں بہت ساری ملتی ہیں، الگ الگ روایتیں مفسرین بھی بتاتے ہیں کہ بھائی ان کی وائف جو ہے کوئی غلطی کر دیے تھے، ان کی بیوی جو ان کے ساتھ تھے، جو مسلسل ان کی خدمت میں لگے ہوئے تھے، جو ان کو کمپلیٹلی ان کا ساتھ دی اور ان کو نہیں چھوڑے، تو وہ بیوی سے جو ہے کچھ غلط فہمی شیطان کے وسوسے کی وجہ سے، شیطان کچھ آ کر جو ہے غلط بات ڈال دیا کسی انسان کے ذریعے سے، تو وہ جو غلط فہمی کی وجہ سے انہوں نے یہ جو ہے قسم کھا لی تھی کہ جب میں صحت سے ہوں گا تو میں جو ہے تم کو جو ہے 100 کوڑے ماروں گا، 100 جو ہے تمہارے کو ماروں گا، ٹھیک ہے، 100 کوڑے ماروں گا۔ تو یہاں پر اب وہ اس کی وجہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی یہ جو غلط علاج کرانے کی جو ترغیب تھے، ہو سکتا ان کی بیوی نے دیا تھا، اور پھر اس کی وجہ سے ان سے ناراض ہو گئے اور یہ نیت کر لیے، کچھ جو ہے اور بھی روایتیں اس کے متعلق جو ہے ملتا ہے۔ تو بہرحال جو بھی روایت تھی، تو بہرحال انہوں نے قسم کھائی تھی، تو اب اللہ تعالیٰ اس کا سلوشن بتا رہے کہ تم ایک کام کرو، کیونکہ ان کی بیوی جو ہے کیا تھے، بے گناہ تھے، انہوں جو ہے وہ غلطی کرے بھی نہیں تھے، پر کیونکہ لوگ آ کر جو ہے مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرے تھے، تو ایوب علیہ السلام نے وہ قسم کھا لی تھی۔ تو اب یہاں پر ان کی قسم پوری کرنا بھی ضروری ہے، پر ساتھ میں کسی کے اوپر ظلم بھی نہیں کرنا ہے نا، ان کی بیوی جب غلطی کرے ہی نہیں تو اس کی سزا کیوں ملے ان کو؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک ہیلا بتایا، اور بتایا کہ جس طریقے سے جھاڑو ہوتی نا، تو ایسی جو ہے 100 تنکوں کی جو جھاڑو ہوتی ہے، 100 کاڑیوں کی جو جھاڑو ہوتی ہے، تو وہ لو اور ایک ساتھ ایک ہی جو ہے اس میں جو ہے ان کو ٹچ کر دو، ایک ہی اس میں جو ہے ان کو مارو، تو اس سے کیا ہوگا، آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے گی، اور آپ کو قسم نہیں توڑنے کا جو ہے کوئی گناہ بھی نہیں ملے گا۔ کیونکہ اب اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے، ایک پہلا سبق تو یہ ملتا ہے کہ قسم
پوری کرنا کتنا ضروری ہے. تو پہلے تو یہ ہے کہ بیکار کی قسمیں ہمارے کو تو پہلے کھانا ہی نہیں ہے، چپ بار بار جو ہے نہیں کھانے کا ہے. ٹھیک ہے، اب زبان سے کچھ بھی اس طریقے سے بے اختیار نکل گیا تو خیر اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی کر دے گا، جیسا ہم پریویس آیتوں میں دیکھے ہوئے ہیں. پر جو ہے بعض وقت غصے میں انسان آ کر جو ہے قسم کھا لیتا، پر غصے میں کھاؤ، محبت میں کھاؤ، کچھ بھی کھاؤ، وہ قسم جو ہے انسان کی کنسیڈر کی جاتی ہے، اور وہ قسم پھر اب اس کے اوپر پورا کرنا ضروری ہو جاتا ہے. پر اگر کوئی قسم کو پورا کرنے میں کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو اس کا ہیلا نکال سکتے ہیں، یعنی کہ اس کا جو ہے کوئی آلٹرنیٹو جو ہے نکال سکتے ہیں. یہ ہماری شریعت میں اس کی گنجائش ہے. پر کب؟ اگر کسی کے اوپر جو ہے ظلم ہو رہا ہے، کسی کا جو ہے حق مارا جا رہا، تو اس سے بچنے کے لیے کوئی اس کا آلٹرنیٹو نکال سکتے. پر قسم پوری کرنا جو ہے ضروری ہے. اور پھر آلٹرنیٹو ایسا نہیں ہونا ہے جو شریعت کے خلاف جانے والی چیز ہے، یعنی کہ کوئی بھی چیز کا جو ہے، جیسا کوئی انسان جو ہے کوئی گناہ کرا، اب اس کے اوپر حد جاری ہونے والی ہے، یعنی کہ چوری کرا تو ہاتھ کاٹنا ہے، تو اب اس میں کوئی ہیلا نہیں نکال سکتے. حد تو پوری کرنا ضروری ہے، جو سزا اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کو پوری کرنا ضروری ہے. ہیلا کہاں پر پاسبل ہو سکتا ہے؟ جہاں پر کسی کا حق مارا جا رہا ہے، کسی کے اوپر ظلم ہو رہا، اور آپ کے قسموں کی وجہ سے، آپ کی چیزوں کی وجہ سے کسی اور کا نقصان ہو رہا، تو وہاں پر کوئی اور آلٹرنیٹو جو ہے کوئی مفتی سے، کوئی جو ہے علماء سے جو ہے پوچھ کر اس کا ہیلا نکال سکتے ہیں. اکثر لوگ جو ہے زکوٰۃ نہیں دینے کے واسطے بھی ہیلے نکال لیتے نا، کہ اب زکوٰۃ دینا ہے، تو اب کیا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ زکوٰۃ رکھے ہوئے ہیں کتنے، فار ایگزامپل ان کے پاس جو ہے 15 تولے سونا ہے، تو اب زکوٰۃ کس کے اوپر، زکوٰۃ کتنے 7.5 تولے سونے کے اباب رہا تو 7.5 تولہ یا اس سے اباب رہا تو زکوٰۃ دینا ہے. تو اب لوگ کیا ہے اشاری کرتے، اب اشاری یہ کرتے کہ بھائی 5 تولے ایک بیٹی کے نام، 5 تولے دوسری بیٹی کے نام، 5 تولے تیسری بیٹی کے نام، 15 تولے کا جو ہے پورا ڈسٹریبیوٹ کر دیتے. اب لہٰذا اب ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں، یا 5 تولے اپن رکھ لیتے. اب یہ بولتے کہ 5 تولے پر تو زکوٰۃ نہیں ہے، اور اپنی جو ہے بیٹیوں کے نام پر کر لے کر جو ہے ایسے ہیلے نکالتے ہیں. تو یہ دیکھیے کہ اسلام میں یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، اور بہت ہی بڑے گناہ کا وہ ارتکاب کر رہے، اپنے آپ کو جو ہے زکوٰۃ سے جو ہے اپنے آپ کو بچا لے کر یہ سمجھ رہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں، بلکہ جو ہے اگر وہ آپ کی ملکیت ہے تو اس کے اوپر پھر زکوٰۃ بھی لازم اور ضروری ہوتی ہے. تو ایسے ہیلے جو ہے اسلام میں جو ہے جائز نہیں ہے. تو بہرحال اب یہاں پر اللہ تعالیٰ حکم دیے کہ تم اپنی قسم کو پوری کرو، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ انا وجدناہ صابرا، کہ ہم نے اسے صابر پایا. یعنی کہ ہر ایک حال میں صابر کا مطلب کیا؟ اپنے آپ کو جما کر رکھنا، غلط ریاکشن سے اپنے آپ کو روک کر رکھنا، اور اس کے اوپر استقامت سے رکھنا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ہم نے اس کو صابر پایا. دوسری صفت اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ نعم العبد، اور بہترین بندہ، میرا بہترین بندہ 18 سال پہلے جب وہ صحت سے تھا، جب اس کے پاس تمام دولت تھی، نعمتیں تھی، اللہ تعالیٰ فراوانی دیے، اور پھر ساری چیزیں دے کر جب اللہ تعالیٰ آزمائے تو بھی وہ جو ہے بہترین بندہ ثابت ہوا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمام چیزیں چھین لیے تو بھی وہ بہترین بندہ ثابت ہوا. اس کے بعد تمام چیزیں چھیننے کے بعد واپس دے دیے تو بھی وہ بہترین بندہ ہمارے لیے ثابت ہوا. اور پھر اب ہم کو یہاں پر دیکھنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب چھینتا ہے تو ہمارا ریاکشن کیا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ چھین کر واپس پھر سے دیتا ہے تو ہمارا ریاکشن کیا ہوتا ہے. ہم کو اپن بھی چیک کرنا ہے، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے نعم العبد ہیں، کیا اللہ تعالیٰ کے جو ہے تعریف کے ہم قابل ہے کہ یہ ہے میری بہترین بندی، یہ ہے میرا بہترین بندہ. یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم جو ہے صبر کریں گے، جب ہم جو ہے ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے راضی رہیں گے، اور یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرے رضا میں راضی ہیں، تو جو ہمارے لیے فیصلہ کرا اس پہ راضی ہیں، اور ہم کو تکلیف ہو رہی، ہم کو پریشانی ہو رہی، پر ہم تیری رضا میں راضی ہے اللہ تعالیٰ، تو تب جو ہے اللہ تعالیٰ نعم العبد کا ٹائٹل دیتے ہیں. اس کے بعد انہ اواب، اور پھر وہ رجوع کرنے والا تھا ہر تکلیف میں، پریشانی میں. داؤد اور سلیمان علیہ السلام نعمت پر رجوع کرنے والے تھے، ایوب علیہ السلام کیا تکلیف پر رجوع کرنے والے تھے. ہر مصیبت اور پریشانی میں، ہر چیز میں، اولاد انتقال ہو گئی، انا للہ و انا الیہ، پیسہ چلے گیا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، اور جو ہے گھر والے چھوڑ دیے، اللہ کی طرف رجوع، صحت چلے گی، اللہ تعالیٰ، تکلیف، بیماری اور لوگوں کی باتیں، پر ہر حال میں جو ہے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے رجوع کرنے والے تھے. تو اب یہاں پر کیا ہے کہ ایک چیز کا جو ہے امپورٹنٹ، یہ بات کا کلیئر کرنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ یہاں پر کچھ لوگوں کے ذہن میں ایک تو یہ بات کا خیال آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایوب علیہ السلام سے تمام چیز چھین لیے لوگوں کی باتوں پر، یا پھر جو ہے شیطان کی بات پر، کہ شیطان بولا کہ ہاں سب ہے
تو پھر عمل کر رہے تو کیا بڑی بات ہے؟ کہ لوگ بولے سب چیزیں ہیں عمل کر رہے تو کیا بڑی بات ہے؟ تو اللہ تعالیٰ لوگوں کی باتوں پہ چھین لیے یا شیطان کی بات پر چھین لیے. دیکھیے یہ کلیئر کرنا ضروری ہے کہ یہ اس طریقے سے نہیں ہے. وہ ان کے لیے قسمت میں آلریڈی ڈیسائیڈڈ تھا، وہ ان کی قسمت میں آلریڈی جو ہے پلان تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کی تقدیر میں آلریڈی یہ لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو دے کر بھی آزمائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو چھین کر بھی آزمائیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جو مقرب بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جتنے کلوز بندے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اتنی آزمائش ہوتی ہے. تو دے کر بھی آزمائش ہوتی ہے، چھین کر بھی آزمائش ہوتی ہے. تو وہ چیز آلریڈی پلان تھی. یہ نہیں کہ شیطان کے بولنے سے ان کی جو ہے چیزیں چھین لی گئی یا لوگوں کے بولنے سے چھین لی گئی، بلکہ ان کی تقدیر میں وہ چیز لکھی ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ ان کو آزمانا چاہ رہا تھا. اور پھر ساتھ میں جو ہے لوگوں کے دلوں میں وسوسے بھی شیطان مسلسل جو ہے ڈال رہا تھا. پر وہ جو چیز ان کے ساتھ ہوئی، وہ اس کے اندر جو ہے شیطان کا کوئی جو ہے مداخلت نہیں ہے. تو ہمارے کو یہ چیز جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ ہم یہ نہ سمجھنے لگیں کہ بھائی شیطان اس پر قادر ہے کہ ہمارے بارے میں جو ہے اس طریقے کا کوئی بھی ڈیسیژن لے سکتا. نہیں، ڈیسیژن سارا کا سارا کس کی طرف سے رہے گا؟ پورے کا پورا مکمل اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پر ایوب علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے، ایوب علیہ السلام کا یہ واقعہ کا جو ہے بتاتے ہوئے، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ذکر علی اولی الالباب، یعنی کہ اس کے اندر ذکر ہے اولو الالباب کے لیے. یہ کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ اب یہاں پر کچھ اور جو ہے انبیاء اکرام کا ذکر کرتے ہیں، جس کے بارے میں ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ ٹوٹل 9 انبیاء اکرام ہے. ٹھیک ہے، 3 کا ہو گیا، اب اور 6 آنا باقی ہے. تو اب اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، کہ اور ہمارے بندوں کا ذکر کرو. کون کون ہے وہ؟ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ان کا ذکر کرو. ذکر کا مطلب کیا ہے ابھی میں بتائی نا. ایک تو ذکر کا مطلب کیا ہے؟ مینشن کرنا. دوسرا ذکر کا مطلب کیا ہے؟ ان کے واقعات سے بھی نصیحت لو. یہ تمام لوگ کیا ہے؟ 2 صفت اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے آیت نمبر 45 میں، اولو الایدی والابصار، کہ یہ ہاتھوں والے تھے اور آنکھوں والے تھے. ہاتھوں والے کا کیا مطلب ہے؟ پہلے ہی پڑھ لیے ہم. قوت والے تھے، قوت رکھنے والے تھے، عمل جو ہے قوت کے ساتھ جو ہے عمل کرنے والے تھے. اور جو ہے کیا ہے؟ آنکھوں والے تھے، یعنی کہ چیزوں میں غور اور فکر. اب ابراہیم علیہ السلام کا تو واقعہ ہم دیکھ چکے ہیں، کیسا وہ غور اور فکر کرے نا. ان کو سمجھ میں آ گیا کہ جو پوری قوم جو کر رہی، ان کے پیرنٹس جو کر رہے، ان کے گھر والے جو کر رہے، یہ جو معبود کی عبادت کر رہے، باطل معبود کی، یہ سب جو ہے غلط ہے. تو انہوں آنکھوں والے تھے، ان کو سمجھ میں آئی یہ بات، رائٹ. اور انہوں نے اپنی طاقت کا بھی جو ہے پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں استعمال کیا. اور اسی طریقے سے اسحاق اور یعقوب علیہ السلام، ہم نے ان کو ایک خاص صفت کی بنا پر برگزیدہ کیا تھا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا جو ہے اخلصناہم، ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے خالص کر لیا تھا، چن لیا تھا خاص صفت کی وجہ سے. اور وہ دار آخرت کی یاد تھی. کیا تھی؟ کیا صفت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے یہ تمام کو چن لیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جو ہے خالص کر لیا تھا، اپنے لیے جو ہے مخلصین. اس سے پہلے پڑھے تھے نا سورہ صافات میں، مخلصین، اللہ تعالیٰ نے مخلص کر لیا تھا. کیا بنا پر؟ کہ ان کے اندر جو ہے ذکرت دار تھا. انہوں ہر عمل آخرت کی یاد رکھتے ہوئے ہر عمل کرتے تھے. آخرت کی یاد ان کے ذہنوں سے اوجھل نہیں ہوتی تھی. اب آپ بتائیے، اور ہم اور آپ آج بیٹھ کر ہمارے کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کو آخرت کی یاد کب آئی؟ ہم کب کون سے عمل میں آخرت کی یاد کو جو ہے تازہ رکھے؟ ہم کب جو ہے یہ سوچے کہ آخرت آنی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، اور پھر جو ہے ہم کو مرنا ہے، ہم کو تمام چیزوں کا حساب دینا ہے؟ کیا ہمارے کو مسلسل آخرت یاد آتے جاتی؟ ہر عمل کے ٹائم پہ، ہر چیز کے ٹائم پہ، ہر عبادت کے ٹائم پہ، ہر جو ہے قول کے ٹائم پہ. یہاں پر ان کی صفت دیکھیں کہ ذکرت دار، انہوں مسلسل اپنے آپ کو جو ہے آخرت کی یاد دلاتے رہتے تھے. یقیناً ہمارے ہاں ان کا شمار چنے ہوئے نیک اشخاص میں سے ہے. ان کا شمار جو ہے مستفین الاخیار، ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جو ہے استفا کر لیا تھا، اپنے لیے چن لیا تھا. مصطفیٰ اللہ تعالیٰ نے ان کو کر لیا تھا. اور پھر ان کا خاص جو ہے سلیکٹڈ لوگوں میں، اشخاص میں، سلیکٹڈ پرسنالٹیز میں ان کا جو ہے شمار ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے. اور اسماعیل علیہ السلام، یعنی کہ صرف یہ نہیں بلکہ اور بھی ہے. کون کون ہے؟ اور اسماعیل علیہ السلام ہے، اور الیسع ہے، اور ذوالکفل ہے. یہ تمام کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وَكُلٌّ من الاخیار، یہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے سلیکٹڈ پرسنالٹیز میں تھے. اب اسماعیل علیہ السلام تو ہم جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے. الیسع اور ذوالکفل جو ہے، ان کا جو ہے ذکر صرف قرآن میں 2 مرتبہ آتا ہے. اس سے پہلے بھی میں بتائی تھی نا. ایک تو جو ہے
الیسا اور ذوالکفل کا ذکر سورہ انبیاء میں آیا تھا، وہاں پر بھی کوئی ڈیٹیلز نہیں ہے، اور یہاں پر بھی صرف نام کے ساتھ آیا ہے، یہاں پر بھی کوئی ڈیٹیلز نہیں ہے۔ اب روایتوں میں آتا ہے کہ الیسا جو تھے الیاس علیہ السلام، جس کا سورہ صافات میں ہم پڑھے تھے نا، الیاس علیہ السلام جو بال کی جو ہے جن کے قوم بال کی عبادت کرتے تھے، بت کی عبادت کرتے تھے، تو الیاس علیہ السلام کے جو جانشی نائب بنے وہ الیسا تھے، اور الیسا کے جو خلیفہ بنے وہ ذوالکفل تھے۔ تو روایت میں اس طریقے سے آتا ہے، اللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو یہ سب بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے کیا تھے، بہت ہی سلیکٹڈ پرسنالٹیز میں سے ایک تھے۔ اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ اب یہاں پر آیت نمبر 48 پر جو ہے ہمارا یہ جو پارٹ 2 تھا ہمارا یہ ختم ہوتا ہے، اور اس کے بعد آیت نمبر جو ہے 49 سے ہمارا پارٹ نمبر جو ہے 3 سٹارٹ ہوتا ہے، جس کے اندر جو ہے جنت اور جہنم کا ذکر ہم لوگ دیکھیں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے پارٹ 4 میں کیا آئیں گا، پارٹ 4 میں جلدی سے بتائیے کیا آنے والا ہے۔ جلدی جلدی ٹائپ کریں۔ ویری گڈ، ویری گڈ۔ آدم اور ابلیس علیہ السلام کا واقعہ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے اختتامی کچھ کلمات اس کے اندر ہم لوگ انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو یہ جو دونوں حصے ہیں وہ بہت ہی سمپل اور ایزی حصے ہیں انشاءاللہ۔ یہ 3 جو واقعات تھے، یہ 3 بہت ہی اہم واقعات تھے، کیونکہ کیا ہے کہ ایون یہ جو واقعہ یہ بھی جیسا داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا جیسا واقعہ ہے نا، ایون ایوب علیہ السلام کا بھی یہ واقعہ جو ہے ڈیفیکلٹ واقعات میں سے ایک ہے۔ کیوں ہے ایک ساتھ تینوں رکھے گئے، جیسا میں بتائی نا سملر ہے، اور ساتھ میں جو ہے انڈرسٹینڈنگ کے لیے ڈیفیکلٹ ہے۔ کیوں ڈیفیکلٹ ہے؟ کیونکہ اس کے اندر جو سینٹینس استعمال کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ شیطان نے مجھے چھوا ہے، اور شیطان نے مجھے تکلیف دی ہے، اور شیطان نے مجھے عذاب میں مبتلا کیا ہے، پھر شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے ان سے جو ہے تمام نعمتیں چھین لی جا رہی۔ تو لوگوں کے دماغ میں جو ہے کئی طرح کے جو ہے وسوسے آتے ہیں اگر اس کو اچھے سے نہ سمجھا جائے۔ تو یہ بھی ایسا واقعہ ہے جس کو بہت ہی اچھے سے باریکی سے سمجھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارے عقیدے میں کوئی خرابی نہ آئے، تاکہ ہماری جو ہے کوئی مس انڈرسٹینڈنگ یہ واقعے کے ریلیٹڈ جو ہے نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے یہ تینوں واقعات تھوڑے سے پوری قرآن میں جو ہے یہ تھوڑے سے ڈفرینٹ سٹائل کے جو ہے واقعات ہیں، جو ایک ساتھ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد میں رکھ دیے ہیں۔ اور پھر انشاءاللہ آگے کی آیتیں بہت ہی سمپل ہے، انشاءاللہ ہم لوگ اس سے تیزی سے گزریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ ہو سکتا پاسبل ہے کہ ہم لوگ جو ہے نیکسٹ کلاس میں یہ ختم کر کے سورہ زمر بھی انشاءاللہ شروع کر دیں، تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے باذن اللہ۔ تو چلیے اس کے ساتھ ہم لوگ یہاں پر اپنی اس کلاس کا اختتام کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ایوب علیہ السلام جو صبر کی مثال ہے، صبر ایوب جو بہت ہی جو ہے ہمیشہ ہمارے لیے مثال ہے، اللہ تعالیٰ ویسا صبر ہم کو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو تمام آزمائشوں میں جو دے کر اور چھین کر یا دے کر پھر چھین لی جاتی ہے، تمام قسم کے اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے ہماری حفاظت کرے، اور جو بھی آزمائش میں ہم ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہم کو کامیابی کے ساتھ، صبر کے ساتھ اور استقامت سے کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام شیطان کے وسوسوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر اس شیطان کے وسوسے سے جو شیطان آ کر ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے اس سے بھی ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، اور جو لوگوں کے ذریعے سے جو شیطان آتا ہے من الجنتی والناس، اللہ تعالیٰ ہم اس سے بھی تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کو اللہ تعالیٰ تو صحت عطا فرما دے، ہماری تمام جو بیماری ہے اللہ تعالیٰ اس کو تو دور فرما دے، جو جسمانی بیماری ہے، جو روحانی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بیماری سے ہمارے کو محفوظ رکھ، اور جو بیماری میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے ایوب علیہ السلام کو تو نے علاج کا طریقہ سمجھایا، ہم کو بھی اللہ تعالیٰ تو صحیح علاج کی طرف ہماری رہنمائی فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جو ہم سے کچھ نعمتیں جو آزمائش کے طور پر ہم سے چھین لی گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل تو دنیا میں عطا فرما، یا اس کا نعم البدل اللہ تعالیٰ تو آخرت میں عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو ذکر ہے اولو الالباب کے لیے، اللہ تعالیٰ ویسے وہ اولو الالباب اللہ تعالیٰ تو ہم کو بنا، اور یہ تمام واقعات کے اندر جو نصیحت ہے ہمارے لیے وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے قسموں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو صبر کرنے والا نعم العبد اللہ تعالیٰ بنا، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی اوابیت اور انابیت کی جو صفت ہے اللہ تعالیٰ وہ ہم کو عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو آخرت کی یاد مسلسل ہمارے دلوں میں باقی رکھ، اور اللہ تعالیٰ ہر کام ہم اخلاص کے ساتھ خالص اپنے آپ کو صرف تیرے لیے خالص کرتے ہوئے ہر عمل کرنے والے بنے، آخرت کی یاد کو سامنے رکھتے ہوئے عمل کرنے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی جو ہے اولی الایدی والابصار بنا دے، ہم کو بھی آنکھوں سے دیکھنے والا، تمام کائنات پہ غور کرنے والا،
قرآن پر غور کرنے والا، تدبر اور تذکر کر کر اپنے لیے ہدایت کا راستہ اختیار کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ بے شک ہدایت تیری طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے ہدایت کی توفیق اللہ تعالیٰ ہم مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی مصطفین میں اللہ تعالیٰ شامل فرما دے، تیرے چنے ہوئے پیارے بندوں میں اللہ تعالیٰ اخیار میں ہم کو شامل فرما دے، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ تو نے ہمارے اسلاف کو، ہمارے پہلے کے لوگوں کو اور تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ تو نے اپنے لیے چن لیا تھا۔ آمین ثم آمین۔ واخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته